بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں اس چیز کا بیان ہے کہ فرقہ وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ رشیدیہ سال ہا سال ایک جھوٹ اپنی کتب کے اندر لکھتے آئے ہیں اور عوام میں بیان کرتے آئے ہیں۔ بالآخر فرقہ وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ رشیدیہ نے اپنے اس جھوٹ کو غلطی قرار دے دیا۔ فرقہ وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ رشیدیہ اپنے اکابرین کی بزرگی کو تھوک، جھوٹ، مکر، دھوکے بازی کے ذریعے چمکانے کا کہہ رہا ہے۔ جب تک یہ جھوٹ نہ بولیں، جب تک مکر فریب سے کام نہ لیں، ان کے اکابرین کی بزرگی چمکتی نظر نہیں آتی۔ ہمیشہ انہوں نے جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی سے اپنے اکابرین کی دکانداری کو چلایا ہے۔ جو بندہ ان کے عقائد و نظریات کے ساتھ اختلاف کرے، ان کی گستاخانہ عبارات، ان کے گند کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، فرقہ وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ رشیدیہ کی جانب سے وہ کافر، مشرک، بدعتی، گمراہ، مرزئی، قادیانی جیسے القابات سے اور فتووں سے نواز دیا جاتا ہے۔ یہی حال امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہوا۔ امام اہل سنت رحمہ اللہ نے جب ان کی گستاخانہ عبارات، ان کے عقائد و نظریات لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کیے تو انتقاماً لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے امام اہل سنت رحمہ اللہ کو مرزائی نواز اور مرزائیوں کا شاگرد بنانے کی ناکام کوشش کی گئی، اور فرقہ وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ رشیدیہ نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ امام اہل سنت رحمہ اللہ کے ایک استاذ، جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت مولانا مرزا غلام قادر بیگ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھا، تو یہ نام ملتا تھا مرزا قادیانی کے بڑے بھائی مرزا غلام قادر سے۔ تو اس نام کے اشتباہ کا فائدہ اٹھایا وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ نے، تو امام اہل سنت رحمہ اللہ کو مرزائی نواز، مرزائیوں کا شاگرد ثابت کرنے کے لیے یوں جہاں امام اہل سنت رحمہ اللہ کے ساتھ ظلم کیا وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی حضرات نے، وہیں حضرت مولانا مرزا غلام قادر بیگ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایمان کو بھی دو پر لگا دیا گیا، اور یوں تاریخ کے ساتھ ایک بھیانک کھلواڑ کیا گیا جو کہ قابل مذمت اور سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے۔ جھوٹ ان کا یہ ہے کہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی حضرات نے امام اہل سنت رحمہ اللہ کے جو استاذ تھے حضرت مولانا مرزا غلام قادر بیگ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے یہ استاذ گزرے ہیں، اور خود وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی حضرات یہ بھی پڑھتے رہے ہیں ان سے، اور بندہ ناچیز کی اس موضوع کے اوپر ایک ویڈیو اس سے قبل نیٹ کے اوپر موجود ہے، جس میں بندہ ناچیز نے جو استاذ الکل حضرت مولانا مرزا غلام قادر بیگ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مرزا قادیانی کا بھائی مرزا غلام قادر، ان دونوں شخصیات کا تعارف، تقابل وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی حضرات کی کتب سے بیان کیا تھا، وہاں پر وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ جن کتب کے اندر فرقہ وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ رشیدیہ نے یہ جھوٹ بولا، تعصب کی وجہ سے امام اہل سنت رحمہ اللہ کی ذات میں ان کو کچھ اور تو نظر نہیں آیا، بس اب انہوں نے یہ سمجھا کہ اب نام چونکہ آپ کے استاذ کا مرزا قادیانی کے بڑے بھائی کے نام کے ساتھ ملتا ہے تو اب میدان خالی ہے، انہوں نے سمجھا چلیں امام اہل سنت رحمہ اللہ کو مرزائیوں کا شاگرد بنانے کے لیے ہم آپ کے استاذ کو ہی مرزائی بنا دیتے ہیں۔ یہ انہوں نے کھلواڑ کیا۔ یہ جھوٹ فرقہ وہابیہ دیابنہ اسماعیلیہ رشیدیہ کی جن کتب میں ہے، ان میں پہلا حوالہ وہابی محقق کذاب زمانہ ڈاکٹر خالد محمود وہابی، مطالعہ بریلویت جلد نمبر 2 ہے، اس کی صفحہ نمبر 46، لکھتے ہیں آپ کے پہلے استاذ مرزا غلام قادر مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کے بھائی تھے۔ اتنا بڑا جھوٹ۔ دوسرا حوالہ
रज़ा ख़ानी मज़हब 10 से ज़ायद अकाबिरीन वहाबिया दयाबना इस्माइलिया रशीदिया की मुसद्दका है। यहाँ से आप अंदाज़ा कर लें कि कितने मुनज़्ज़म अंदाज में, कितनी ढटाई के साथ वहाबी देवबंदी हजरात झूठ बोलते हैं तासुब में आकर, इंतकामन, बदला लेने के लिए, ताकि लोग मुतनफ़िर हो जाएं इमाम अहले सुन्नत से, और हमारे अकाबिरीन की जो गुस्ताखाना इबारात हैं उनका गंद है वो लोगों के सामने ना आ सके। तीसरा हवाला रज़ा ख़ानियों की कुफ्र साजियाँ, सफ़ा नंबर 30 और 31 मुकद्दिमा के अंदर लिखते हैं, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के वालिद मिर्ज़ा गुलाम मुर्तज़ा ने भी 1857 में अंग्रेज़ों की बड़ी खिदमात सर अंजाम दी थी, जिनको मिर्ज़ाई और ख़ुद मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने बड़े फ़ख्र से बयान करता है। मिर्ज़ा गुलाम कादिर जो मिर्ज़ा गुलाम मुर्तज़ा के बेटे और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के भाई हैं, ये अहमद रज़ा खां के पहले उस्ताद हैं जो अपने शागिर्द पर दिलो जान से कुर्बान थे। सफ़ा नंबर 30 और 31 के ऊपर ये 3 हवाला जात हो गए। नंबर 4 फाज़ल बरेलवी और उनका हाफिज़ा, लिखने वाले मौलवी अब्दुल रशीद वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी, सफ़ा नंबर 195 के ऊपर यही बात लिखते हैं कि आपके पहले उस्ताद मिर्ज़ा गुलाम कादिर कादियानी थे जो आप पर दिलो जान से कुर्बान थे। ये कादियानी का लफ्ज़ इसलिए पढ़ा कि पहले कुतुब के अंदर तो ये था कि मिर्ज़ा कादियानी का जो बड़ा भाई है उसके शागिर्द थे, तो इसमें कादियानी होने का सर्टिफिकेट भी जो मौलाना मिर्ज़ा गुलाम कादिर बेग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह थे उनको वहाबियों की जानिब से दे दिया गया, सिर्फ बुग़्ज़ आला हज़रत में आकर। ये 4 हवाला जात मुख्तसरन पेश किए, और एक और हवाला वो वहाबियों की कंपनी नंबर 1 गैर मुक़ल्लिदीन हजरात के बहुत बड़े मौलवी एहसान इलही ज़हीर की किताब अल बरेलवियत के अंदर भी मौजूद है, कि जिसमें इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह के उस्ताद जो मौलाना मिर्ज़ा गुलाम कादिर बेग देहलवी थे उनको मिर्ज़ा कादियानी का बड़ा भाई बनाकर पेश किया गया बुग़्ज़ आला हज़रत में आकर। हम अगर वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी हजरात की कुतुब का मुताला करें और तारीख़ी एतबार से देखें तो खुद वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी हजरात के इस झूठ को वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी हजरात की कुतुब खोल कर रख देती हैं। पहले नंबर पर यह किताब है तज़किरतुल खलील। पहले हवाला जात वो पेश किए जिसमें ये झूठ बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में बड़ी ढटाई के साथ बोला गया। अकाबिरीन दयाबना इस्माइलिया रशीदिया का गंद और गुस्ताखाना इबारात को छुपाने के लिए लोग ताकि आला हजरत को मिर्ज़ई नवाज और मिर्ज़इयों का शागिर्द समझे और हमारे अकाबिरीन का गंद जो है वो आवाम के सामने ना आ सके। तो अब वहाबी देवबंदी हजरात के इस झूठ को खोलने के लिए जो पहला हवाला पेश कर रहा हूँ, ये किताब है तज़किरतुल खलील, लिखने वाले मौलवी आशिक इलही मेरठी। ये हालात के ऊपर है, मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी सहारनपुरी। सफ़ा नंबर 155 जब मौलवी खलील अहमद अम्बेठवी बरेली आया और यहाँ पर एक मदरसा के अंदर इसने तदरीस शुरू की, तो वो मदरसा था मिसबाहुल उलूम। तो इसकी बुनियाद के मुतालिक मौलवी आशिक अली मेरठी लिखता है कि 1299 सने हिजरी, ये लिखता है मिसबाहुल उलूम इसका नाम रखकर मौलवी कादिर अली साहब देहलवी को मुदर्रिस अव्वल करार दिया था। ये मौलवी अहसन ननोतवी जो कासिम ननोतवी का जिगरी यार था, उसने इस मदरसे की बुनियाद रखी 1299 सन हिजरी में। तो इस मदरसे का जो पहला मुदर्रिस था मौलवी कादिर अली साहब देहलवी जी, वही कादिर अली देहलवी जो आला हजरत रहमतुल्लाह के उस्ताद मिर्ज़ा गुलाम कादिर बेग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हैं। मुमकिन है यहाँ पर कोई वहाबी देवबंदी इस्माइली रशीदी शतूंगड़ा ये कहे कि वो मिर्ज़ा गुलाम कादिर बेग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह हैं और ये मौलवी कादिर अली साहब देहलवी, तो नाम के अंदर फ़र्क है, वो एक और शख्सियत है, ये एक और शख्सियत है। तो जवाबन अर्ज़ है, ये किताब है ज़फ़रुल मुहस्सिलीन बि अहवालिल मुसन्निफ़ीन, हालात मुसन्निफ़ीन दरस निज़ामी, लिखने वाले मौलाना हनीफ गंगोही फाजिल दारुल उलूम देवबंद दारुल इरशाद कराची से ये किताब शाया हुई है और सफ़ा नंबर 225 है। वही मदरसा मिसबाहुल उलूम उसी सन का जिक्र है, यानी 1299 सन हिजरी। जिस मौलवी का मैंने पहले नाम लिया तज़किरतुल खलील के हवाले से, ननोतवी का जो कासिम ननोतवी का यार था मौलवी अहसन ननोतवी, उसी का यहाँ पर जिक्र है।
لکھتے ہیں اس مدرسہ کے پہلے محتمم مرزا غلام قادر بیگ تھے۔ وہاں پر مولوی قادر علی صاحب دہلوی ہے، یہاں پر مرزا غلام قادر بیگ، جی یہ ایک ہی شخصیت ہے۔ وہاں پر نام ذرا کچھ اور لکھا گیا، یہاں پر واضح نام لکھا گیا مرزا غلام قادر بیگ۔ جی یہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی حضرات کے دو حوالہ جات پیش کر دیا آپ کے سامنے کہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جس مرزا غلام قادر بیگ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے مرزا قادیانی کا بڑا بھائی بنا کر پیش کیا، وہ مرزا غلام قادر بیگ دہلوی وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی حضرات کے مدارس کا محتمم نکل آیا۔ تو آپ اگر امام اہل سنت رحمہ اللہ اگر مولانا غلام قادر بیگ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پڑھنے کی وجہ سے مرزائیوں کے شاگرد مرزائی نواز ثابت ہوتے ہیں، تو خود وہابی دیوبندی حضرات جنہوں نے اپنے مدارس کا انچارج، اپنے مدارس کا محتمم مرزا غلام قادر بیگ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا، وہ مرزائی نواز اور مرزائیوں کے شاگرد کیوں نہیں ہوں گے؟ یہ تانا صرف امام اہل سنت کو کیوں دیا گیا؟ یہ الزام بہتان امام اہل سنت کو کیوں دیا گیا؟ خود وہابی دیوبندی حضرات پر یہ الزام کیوں نہیں آتا؟ اس کے بعد یہ تو تھی وہابی دیوبندی حضرات کی کتب کہ جن سے ان کا جھوٹ کھل کر سامنے آ گیا۔ تو آپ آ جائیں، وہ حوالہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ جو جھوٹ سالہ ہر سال سے انہوں نے اپنی کتب کے اندر لکھا، عوام میں بیان کیا، لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے امام اہل سنت سے، تو موجودہ دور میں وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی حضرات کے مولویوں نے اس جھوٹ کو غلطی قرار دے دیا۔ کتاب کا نام ہے یہ غارت گر ایمان ہے، لکھنے والے انڈیا کے وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی حضرات کے مولوی عبد المالک صابر حسینی، اور یہ کتاب شائع ہوئی ہے ادارہ تالیفات ضیاء الاسلام یو پی انڈیا سے۔ تو اس کتاب پہ تقریض لکھی وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی حضرات کے بہت بڑے مناظر، بہت بڑے ان کے عالم، بہت بڑے ان کے مصنف علامہ طاہر حسین گیاوی۔ وہابی دیوبندی حضرات میں سے شاید کوئی اس نام سے واقف نہ ہو، تو اس نے صفحہ نمبر 6 کے اوپر تقریض لکھ کر ایک نوٹ لکھا نیچے، وہ یہ ہے: مرزا غلام قادر بیگ استاذ احمد رضا خان مرزا غلام احمد کا بڑا بھائی نہیں تھا۔ یہ عبارت ہے، پھر آپ سنیں اور اس عبارت کو سامنے رکھیں، اور ادھر ساری زندگی وہابی دیوبندی حضرات سالہ سال سے جو جھوٹ بولتے رہے اس کو پڑھیں اور اپنے سر کو پکڑیں، سوچیں کہ کتنا ظلم کیا انہوں نے امام اہل سنت کے ساتھ اور مولانا مرزا غلام قادر بیگ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اور تاریخ کے ساتھ۔ یہ ہے وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی حضرات کی کہانی، یہ ان کا صحیح چہرہ ہے، ان کا اصل چہرہ یہ ہے۔ لکھتے ہیں مرزا غلام قادر بیگ استاذ احمد رضا خان مرزا غلام احمد کا بڑا بھائی نہیں تھا، صرف دونوں کا ہم نام یا ہم زمانہ ہونا کوئی دلیل نہیں۔ یہ غلطی علامہ خالد محمود، وہ جس کا حوالہ میں نے ابتدا میں دے دیا، مطالعہ بریلویت، اور بہت سے لوگوں نے کی ہے، مگر یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ دعویٰ بے دلیل ہے اور بالکل غلط ہے۔ طاہر حسین گیاوی، صفحہ نمبر 6 کے اوپر۔ ساری زندگی یہ جھوٹ بولتے رہے، اپنی کتب کے اندر لکھتے رہے اور اس کا دفاع کرتے رہے، عوام کے اندر بیان کرتے رہے، اور اس جھوٹ کے تحت انہوں نے امام اہل سنت رحمہ اللہ کو مرزائی نواز، مرزائیوں کا شاگرد بنایا، اور جو بڑا ظلم کیا انہوں نے استاذ الکل حضرت مولانا مرزا غلام قادر بیگ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو مرزا قادیانی کا بڑا بھائی بنا دیا اور قادیانی بنا دیا، جبکہ قادیانیوں کے متعلق ان کے فتاوی جات کیا ہیں؟ تو گویا مرزا غلام قادر بیگ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ان فتووں کے مصداق بن گئے جب وہ قادیانی بن گئے۔ تو اتنا بڑا ظلم کہ بغض اعلی حضرت میں آ کر ایک استاذ کو، ایک عالم ربانی کو، یعنی حضرت مولانا مرزا غلام قادر بیگ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان کو دو پر لگا دیا۔ یہ ہے وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی حضرات کا جھوٹ۔ شکر ہے کہ اب انہوں نے اس کو غلطی تسلیم کر لیا۔ میں تو یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے اس کو غلطی، حالانکہ ان کو یہ سارا پتہ ہے، یہ ان کا مکر ہے، فریب ہے، جھوٹ ہے ان کا، یہ بھی جانتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ اب انہوں نے اس جھوٹ کو غلطی قرار دے دیا۔ اور جو دوسرا فرقہ ہے
वहाबी गैर मुकल्लिदीन हजरात उनसे भी तवक्को रखते हैं। जो एहसान इलही ज़हीर ने बरेलवियत के अंदर ये झूठ बोला और लिखा कि इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह के जो उस्ताद हैं हज़रत मौलाना मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर बेग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, वो मिर्ज़ा कादियानी का बड़ा भाई नहीं है। हम उनके साहबजादगान और उनके मानने वालों से ये तवक्को रखते हैं कि वो इसको भी गलती करार देंगे। और इमाम अहले सुन्नत रहमहुल्लाह से इख्तिलाफ हो सकता है, आप इख्तिलाफ उनसे कर लें, उनकी कुतुब से कर लें, लेकिन इतना तो ना करें, इस हद तक तो ना गिरें कि मिर्ज़ाई नवाज मिर्ज़ाइयों का शागिर्द बनाने के लिए हज़रत मौलाना मिर्ज़ा ग़ुलाम कादिर बेग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के ईमान को दांव पर लगा दें।